کہ ان لوگوں کو جو یہ کامنٹس لکھتے ہیں نا ویڈیوز کے نیچے، چاہے یہ ناچ رہے ہیں، ننگے سر ہوتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہوں گے آپ لوگ جو دنیا میں بیٹھے ہو جائے، پتہ نہیں پوری بات سنتے بھی ہو کہ نہیں، بس نیچے نیگیٹو کامنٹس اور گالم گلوچ شروع کر دیتے ہو اور دین کا مذاق اڑانا اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے. ہم دین کی بات ہم کہہ ہی نہیں رہے، مذہب کی بات، یہ مذہبی پریکٹس نہیں ہے. آپ سب لوگوں میں بتا دوں، پہلے تو ان لوگوں کی جب آپ بات سنو گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یار یہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہے، یہ تو پاگل ہیں، اور پاگل ہی ہیں زیادہ تر یہ. ہاں اب نہیں ہے، اب یہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی RN بن گیا، کوئی کچھ کر رہا ہے. ایک بات میرے سے لکھوا لیں کہ یہ سب انتہائی بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، یہ بم برود والے لوگ نہیں ہوتے، نہ یہ انتہائی حساس لوگ ہوتے ہیں، شدید پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی مس انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. چھوٹے ہوتے سے ہی اللہ نے انہیں درد سے جاگ لگائی ہوتی ہے اور انہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. بڑا کم ہوتا ہے کوئی انہیں سمجھنے والا ہو. زیادہ تر کو گھر والے اینٹی سائیکوٹکس کے خود بھی لگوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. یہ بیماری انہیں ہوتی ہے، احساس کی بیماری ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کی درد کی بیماری ہوتی ہے، بلکہ جس کو درد ہو اس کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ تم کی تکلیف ہے، تم کی میرے پیچھے آ رہے ہیں. لیکن بس یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بچپن میں جس کسی سے پیار کیا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کی چاچی، کسی کا دادا، کسی کی خالہ، کسی کی بھابھی، وہ مر گئی، چھوڑ گئی، اس سے انہیں اور دکھ، ایک ہجر ان کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے. نہ اپنے آپ کو سمجھ ہوتی ہے، نہ آگے کی سمجھ ہوتی ہے. دوستیاں یاریاں اگر کالج اسکول میں آ کے بنتی ہیں، وہاں بھی جو ساتھ دوست یار ہوتے ہیں زیادہ تر وہ انہیں بیوقوف یا نکو بناتے رہتے ہیں. یہ بھی ان کا دکھ ہوتا ہے کہ یار میں تو پورا سنسیئر تھا، یہ میرے ساتھ کیوں انہوں نے ہینڈ کیا، یا مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، یا میرے ساتھ ایسے کیوں. یہی کچھ کرتے کراتے یہ میرے جیسے کے پاس پہنچتے ہیں. ان کو یہ بات کوئی نہ کوئی سمجھا جاتا ہے کہ اپنے وقت پہ کوئی ملتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے کہ اصل میں تمہیں خدا چاہیے، تم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو، تمہاری روح ماں روح سے ملنا چاہتی ہے اور تمہارا مسئلہ کوئی نہیں ہے. تمہیں یہ جو سارے پیارے لگتے ہیں، یا فلاں جس کے لیے ہوکے بھر رہے ہو، یا تمہیں لگتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا، یا چلی گئی، یا دور ہے یا نزدیک ہے، بیسیکلی اللہ ہی کی روح ہے ساروں میں، اور وہی اس کی کوئی جھلک ہے جو تمہیں ڈسٹرب رکھتی ہے. تو اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، وہ تمہارے اندر اس سے بھی زیادہ ہے. دوسروں کا بھلا کرو، بس اتنا سا ان کا کام ہوتا ہے. جو بات ان کو یہ سمجھا دیتا ہے اس کی گرد یہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اسے دمال کہہ لو. اب وہ راز آپ کے اوپر اگر نہیں بیتی تو آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. اپنی نہ کام خراب کیا کریں، وہ ان کی تن بیتی ہوتی ہے، یہ سمجھایا جا نہیں سکتا کسی کو. یہ جب تک آپ کے اوپر سے نہ گزرے، آپ کا سیلف پریکٹیکل نہ ہو، آپ کو نہیں سمجھ آتی. اور سمجھ آتی ہے تو پھر بول نہیں سکتے، پھر آپ خود ہی چپ کر جاتے ہیں، آپ بولنے جوگے نہیں رہتے. آپ بس دیوانے مستانے سے لوگ ہیں، بے ضرر ہیں. نہ ان پہ ٹائم ضائع کیا کریں، نہ خام خواہ الٹے سیدھے کمنٹ لکھا کریں. باقی آپ سب کی مرضی ہے، آپ سب کا بھلا.